اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام طلباء کرام کو تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آج اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کا جو شان نزول ہے اور اس کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرتے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو پڑھا جاتا یا پڑھا شیاطین نے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر اور لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، وما انزل اور نازل کیے یا بھیجا ہم نے جو علی الملکین دو فرشتے، ببابل جو بابل میں ہیں، ہاروت و ماروت، وما یعلمانی ان میں سے نہیں سکھاتے کسی ایک کو، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں، انما نحن بے شک ہم جانتے ہیں، فتنہ ہے، فلا تکفر پس کفر نہ کرو، فیتعلمون پس وہ تعلیم دیتے، منہما ان میں سے، ما یفرقون جو تفریق ڈالتا ہے، بھی بین المرء و زوجہ درمیان میاں بیوی کے، وما ہم بضارین نہیں نقصان پہنچاتے ساتھ اس کے، بھی من احد الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو نقصان دیتا ہے، ولا ینفعہم جو نفع نہیں دیتا، وَلَقَدْ بے شک علموا جان لو، لمن اشتراہ انہوں نے وہ خریدا، ما لہ جنہوں نے یہ خریدا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، ما شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے یا برا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جو ہے وہ جادو کیا کرتے تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جادو کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ آپ نے ان سے کتابیں لے کر، جس میں ان کا جادو لکھا ہوا تھا، ٹونے وغیرہ لکھے ہوئے تھے، جس سے دوسرے لوگوں کے درمیان وہ جدائیاں پیدا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا پیدا کرتے تھے۔ اور جادو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عادت ہو اس عادت کو وہ تبدیل کر دے، یعنی انسان کو جو ہے وہ دو انسانوں کو آپس میں لڑوا دے، یا ایک انسان کو جو ہے اس کی اصل حالت سے
دوسری حالت پہ وہ چلا جائے، تو وہ جو یہودی تھے، وہ بنی اسرائیل والے جو تھے، وہ یہ جادو سیکھتے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ان سے کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے، جو ان کا تخت تھا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے نیچے ان کی کتابیں چھپا دیں اور چھپا دی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر کچھ شیاطین جو تھے انہوں نے وہ کتابیں نکال لی اور کتابیں نکال کر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ جادو ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک چلتا آیا، اور لوگوں میں یہی مشہور رہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ لوگوں کو جادو سکھایا ہے، کیونکہ جو شیطان تھے وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اپنے جو سلطنت میں جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ان کتابوں کے ذریعے، اس علم کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ تو حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی، اور حضور کے زمانے تک یہ بات لوگوں میں مشہور رہی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جادو نہیں سکھایا، بلکہ یہ جادو لوگوں کو شیطان نے سکھایا، اور وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پہ اگر کوئی تہمت لگ جائے تو اس تہمت کو دور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی سنت ہے۔ تو اللہ نے یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفار کی طرف سے اور بد مذہبوں کی طرف سے یہ تہمت لگائی گئی کہ یہ جو جادو سکھایا گیا ہے یہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے علم سے سکھایا گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ یہ کفر شیطان نے کیا ہے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جادو نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ جو جادو ٹونا اور یہ جو جتنا بھی فراڈ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور شروع بھی اب جس طرح لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے شروع کرایا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو شیاطین تھے یہ انہوں نے جو ہے لوگوں کے اندر جادو جو ہے وہ پھیلایا۔ اور اب آیت کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور ان کے ساتھ جو نازل کیا ملکین کو، فرشتوں کو، جو بابل میں ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتوں کا نام ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ دو طرح کے اقوال ہیں اور دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے حاکم اور قاضی جو ہے وہ بن کر آئے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ تو ایک جو ہے عورت زہرا یعنی پاکیزہ عورت کے بارے میں ان سے فیصلہ مانگا گیا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے کوئی برائی کی ہے یا نہیں۔ تو بجائے کہ وہ فیصلہ کرتے، وہ دونوں فرشتے جو ہے جب وہ انسانی شکل میں آئے تو وہ جو حسین و جمیل عورت تھی خود ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور پھر جو ہے ان کو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سزا دی کہ وہ آج بھی جو بابل ایک علاقے کا نام ہے اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر دونوں فرشتوں کو سزا کے طور پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ ایک یہ قول ہے کہ یہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، اور یہ اس طرح اللہ کی طرف سے زمین پر آئے اور حاکم اور قاضی بن کے آئے، یعنی حکمران اور فیصلہ کرنے والے بن کے آئے،
اور پھر اس طرح زمین پہ آ کے جب ان کو انسانی شکل اللہ نے دی تو وہ انسانی شکل میں گناہ کر بیٹھے، اور پھر ان کو اللہ نے یہ سزا دی، ان کو کنویں میں لٹکا دیا۔ ایک تو یہ قول ہے، اور اب دوسرا جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اس لیے وہ ایسا گناہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی من گڑت کہانی ہے، لہذا فرشتوں کی طرف اس طرح کے گناہ کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ عالم و رسول عالم کہ دونوں جو ہے باتیں یہ تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان میں اب زیادہ صحیح کون سی بات ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کھایا پیا بھی صحیح، اور پھر انہوں نے یہ جو ہے عمل بھی کیا، تو کیونکہ وہ علماء نے لکھا ہے کہ انسانی شکل میں تھے تو انسان ایسی جو ہے گناہوں میں وہ پڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو دونوں فرشتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اب لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے، جب زمین پہ آئے ان کے پاس ایسا علم تھا جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ یعنی جو مرد اور عورت کے درمیان لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی ان کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ جو ہے لوگوں کو علم سکھاتے تو وہ علم سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کروا دیتے، یعنی ان پہ ایسا جادو کر دیتے کہ میاں بیوی آپس میں لڑتے اور لڑ کر بات آخر طلاق تک پہنچ جاتی، اور بین المرئی یعنی ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ وہ سکھاتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ساتھ یہ بتاتے بھی تھے کہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ وہ تمہیں نقصان دے گا وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور تمہیں نفع نہیں دے گا، یعنی وہ فرشتے بتاتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو تم سیکھ رہے ہو یہ تمہیں نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا، لیکن وہ لوگ سیکھ کر جو ہے پھر یہ جب جادو کرتے تو لوگوں میں آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی۔ اب یہاں پر آپ آخر میں اپنے بچوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جادو کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے یا نہیں بنا دیتا؟ تو اس میں جو صحیح اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اپنے جادو کے اندر کوئی ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جو اکثر جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور ایسے الفاظ وہ پڑھتے ہیں جس سے کالا جادو وہ سیکھتے ہیں اور آگے پھر کرتے ہیں، تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کالا جادو نہیں کرتا یعنی ویسے ایسے الفاظ نہیں پڑھتا جس سے وہ کفر تک پہنچ جائے، تو جادو کرنا یعنی لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا یہ گناہ تو ہوگا لیکن کفر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ اگر توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد استغفار کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آخر پہ اپنی ان ماؤں بہنوں کو پیغام دوں گا کہ یہ جادو کرنا اور کروانا یہ ایک شیطانی عمل ہے۔
اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو 2 نمبر پیر ہیں، جو داڑھی مونڈے پیر ہیں، جو آپ سے پیسے لیتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت ادھر پھینک دے جا کے قبرستان میں، گوشت کو جلا دیں، یہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو گوشت اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ پھینکنے کے لیے نہیں بلکہ وہ کھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں غلط سلط جو ہے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، تو ایسے پیروں کے پاس جانے سے گریز کریں جو آپ کو کہیں کہ یہ گوشت ادھر پھینک دیں اور بکرے کی سری جو ہے یہ ادھر پھینک دیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ جو صورتیں ہیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ جادو کے متعلق ہی ہیں۔ اگر کسی پر ایسا کوئی بات ہو بھی جائے، کسی کو ایسا کوئی شک پڑ بھی جائے، تو وہ یہ والی صورتیں پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے اور معافی مانگے، نہ کہ اس طرح جو ڈھونگی بابا پیر ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کی باتوں میں آ جائیں کہ یہ فلانی چیز سے ہم تعویذ لکھیں گے، لہٰذا ہم اتنے پیسے دے دیں اور یہ گوشت کو ادھر پھینک دیں، یہ اس کو ادھر دفن کر دیں گوشت کو قبرستان میں اندھیرے میں، اور بہت ساری اس طرح کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ تو ان ایسے جو ڈھکوسلے پیر ہیں ان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور یہ جو جادو ٹونے ہیں ان سے آپ جو ہے بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جو بری چیزیں ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی اللہ توفیق دے۔ ہمیں اللہ بری جو آتے ہیں، کیونکہ جادو تب ہوتا ہے جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں۔ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کی جو دیورانی یا جٹھانی جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی بابا کے پاس جائیں گی کہ ہمارے بچے اچھے نہیں پڑھ رہے، لہٰذا ان کے بچوں کے اوپر کوئی جادو کر دیں تاکہ ان کے بچے بھی نہ پڑھ سکیں۔ ان کا میاں ان کا خیال رکھتا ہے، لہٰذا ان کے میاں کے اوپر کوئی جادو کر دیں تاکہ ان کا میاں، جس طرح میرا میاں مجھے پھینٹی لگاتا ہے، ان کا میاں بھی جو ہے اس کو پھینٹی لگائے۔ تو جب اس طرح ہم کسی کو ہنستا بستا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھا پڑھتا دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، ہم اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر جیلسی کے اندر آ کے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی وہ نعمت چھن جائے۔ بلکہ چاہیے تو یہ ایک اچھے مسلمان کو کہ وہ اس کی نعمت دیکھ کر شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے، یا اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، بجائے کہ وہ اللہ سے مانگنے کے وہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی چھن جائے کہ میرے پاس نہیں اور اس کے پاس بھی نہ رہے۔ تو اس طرح جب ہم ایک دوسرے سے بغل حسد کرتے ہیں تو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے، اور یہ جتنی بھی بغل اور یہ جو کینہ، یہ جتنی بھی بری بیماریاں ہیں ان سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، اور جتنے بھی یہ ڈھونگی بابا پیر ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، تاکہ ہمارے جو معاشرے میں گند پھیلا ہوا ہے یہ اس معاشرے سے ختم ہو، قرآن پاک کا بول بالا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پہ ہم سب مسلمان چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے راستے پہ اللہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔